صبح گئے شام کو واپس آئے. وہاں پر بھی اپنے لیے انہوں نے جانشین تعین کیا تھا کہ ایک دن کے لیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اب قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں. کسی کو تعین نہیں کیا اور طریقہ بھی نہیں بتایا. سب سے جو بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اب دکھائیں تاریخ میں اس نے کافر کے ناک سے خون بہایا ہو. کوئی شجاعت دلیری کا کوئی واقعہ نہیں ہے. جو آپ نے امامت کے متعلق قرآن میں پوچھا ہے نا، اگر آپ لوگ اپنے موقف کو سوچیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. بھائی آپ کی موقف اتنا باطل موقف ہے امامت کے مسئلے پر، اور اتنا ناممکن موقف ہے کہ اس سے خدا کی خدائی باطل ہو جاتی، اللہ کی الوہیت باطل ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہو جاتی. بالکل شریعت کا اساس ان سے منہدم ہوتا ہے. یہ دین تو کامل ہے، لیکن سب سے بڑا جو نزاعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور ابھی تک وہ اختلاف چلا، اور اسی کی وجہ سے اتنے فرقے بن گئے. سب فرقے جہنمی بن ہو گئے. ان میں سے ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا. قرآن بھی جمع نہیں کی، سنت بھی جمع نہیں کی، اور اس کے علاوہ اپنے بعد ایسے شخص کو بھی نہیں چھوڑا جو قرآن کا حافظ ہو، جو سنت کا حافظ ہو، جو قرآن اور سنت کو لوگوں کو سکھائے، اپلائی کرے. کچھ بھی نہیں کیا. دنیا سے چلے گئے، امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا. آپ کا جو موقف ہے، دیکھو عزیزو، یہ نہ عقل کے ساتھ یہ توافق کرتا ہے، نہ قرآن کے ساتھ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کا آپ حج پہ گئے؟ اچھا، جب حج پہ جائیں گے مشرف ہو جائیں گے مدینہ منورہ، وہاں سے احد جائیں گے، آپ زیارت کریں گے. شہدائے احد کا قبر، وہ ٹیکسی میں بیٹھیں 15 منٹ کا ہے، 15 منٹ ہے ٹیکسی میں. پیدل جائیں گے تو 2 گھنٹے لگیں گے. احد مدینے سے دور نہیں ہے، یعنی جہاں پہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں سے احد آپ پیدل جائیں گے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے. ٹھیک ہے نا. صبح گئے شام کو واپس آئیں. وہاں پر بھی اپنے لیے انہوں نے جانشین تعین کیا تھا کہ ایک دن کے لیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اب قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں. کسی کو تعین نہیں کیا اور طریقہ بھی نہیں بتایا. سب سے جو بڑا اختلافی مسئلہ ہے. کسی بھی غزوے پہ جاتے تھے، اپنے بات تعین کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اپنے بات تعین کرتے تھے کہ میں اگر ایک دن آدھے دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو مدینہ کو سنبھالنے والا کون ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب قیامت تک جا رہے ہیں. قرآن کو بھی ویسے ادھورا، سنت کو بھی ادھورا، امت کو بھی ادھورا. ابھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف جا رہا ہے. تو آپ اپنا موقف اگر سمجھے نا، آپ کا موقف کیا؟ عدم النص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا ہے. یہ جو موقف ہے عدم النص آپ لوگوں کا، میں نے عرض کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، انسان کے عقل کے خلاف ہے. یہ بدیہی البطلان ہے، بدیہی البطلان ہے. ایک طرف سے ادعا یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. سب سے جو بڑا مسئلہ جو ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا. اب آپ نے پوچھا کہ کیا ہم ابو بکر، عمر، عثمان کو، ان کی حکومت کو مانتے ہیں کہ ایسے حاکم دنیا میں گزرے؟ جی بالکل ہم مانتے ہیں. کیا ابو بکر کو حکومت ملی ہے؟ عمر کو بھی ملی، عثمان کو بھی ملی. ہم نہیں کہتے کہ ان کی حکومت شرعی تھی، شرعی نہیں تھی. جی اب اس میں میں اس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کے وہ حقائق، جیسا کہ آپ نے بھی تسلیم کیا کہ ابو بکر نام کا ایک شخص تھا اور اسے حکومت ملی تھی. ابھی اس کی حکومت کی شرعی حیثیت پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم تاریخی واقعات پر بھی اختلاف کریں، چاہے وہ حدیث کرتاس ہے، مسئلہ فدق ہے، یا وراثت انبیاء ہے، یا پھر جو سیدنا علی کی نسبت سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کو خلافت کے معاملے میں ان پر زیادتی ہوئی ہے، تو تاریخی طور پر تو ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا کہ سیدنا علی کے ساتھ امر خلافت میں کوئی زیادتی ہوئی ہو. نہ اسٹیبلشڈ ہسٹری میں ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے. اگر ہے تو آپ اس کو پیش کریں. کیا مثلا آپ کے کیا آپ کے تصور میں کیا ہے؟ زیادتی کیسے ہونی چاہیے تھا مثلا؟ میں وہی، ایک تو یہ ہے نا کہ سیدنا علی کی خاموشی کو ہم تعویلاً کسی اور بات پر محمول کرے کہ سیدنا علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کر لی، تلوار نہیں اٹھائی. سنی اس کو کسی اور سینس میں لیتا ہے، شیعہ کسی اور سینس میں لیتا ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب اہل سنت کے ہاں خلیفہ اول کی خلافت کا جو معاملہ پیش آیا تو ہمارے یہاں بھی روایات ملتی ہیں، اور کچھ مصادر دوسرے کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے کہ سیدنا علی نے بھرپور، ایون بخاری کے اندر موجود ہے، بھرپور تعاون کیا ہے خلیفہ اول کے ساتھ. اس پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسا تواتر نہیں ملتا تاریخ کا کہ سیدنا علی نے کوئی مخالفت کی ہو ان کی.
جی جیسے دیکھیں معاویہ کے مخالف خلاف مخالفت ہے. دیکھیں مسلمانوں کا اجماع ہے دونوں فریقین کا کہ ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نص نہیں سے کیا مراد ہم لیں گے؟ نص یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا وسیع خلیفہ بنایا، ہاں وہ تو مسلمانوں کے مشورے تو سے بنے تھے. مشورہ بھی نہیں ہوا تھا. مسلمانوں میں امیر بالکل المؤمنین علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے. مسلمانوں مشورہ کہاں ہوتا؟ ثقیفہ کی کہانی پڑھیے وہاں پر. کہ جو آپ نے حدیث ثقلین کی بات کی، میں نے خود اس پر لیکچر دیا ہے کہ حدیث ثقلین کو جو ناسبی نہیں مانتے، میں نے خود اس کے تائید میں دلائل دیے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث ثقلین کو تو سنی بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے، لیکن حدیث ثقلین کی تعبیر میں اختلاف ہے. آپ اس سے امامت منصوص من اللہ ثابت کرتے ہیں، سنی بالکل حضرات اس میں فقط یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف آقا علیہ السلام نے ترغیب دیا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا. اب اس میں تعبیر کا کچھ اختلاف آ گیا، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی جو روایتیں ہیں یہ متواتر ہیں یا بات اخبار؟ کرنے دیں کہ میں تمہارے درمیان دو بہت عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور میری اہل بیت میری عطرت، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث متواتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیال رکھو گے وہ زیادت الثقات ہے، خیال رکھو گے وہ بھی درست ہے. اہل بیت ہاں اب میں نے عرض کیا نا، آپ کے نزدیک جی متواتر پھر کیسے بنے گی؟ اس طرح تو متواتر نہیں بنتی نا. ابھی آپ اجازت دیں میں بات کروں پھر وہ پتہ چل جائے. تو یہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی موت کی خبر دی، پھر کہہ دی کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ کریں اور فرمائے من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کا آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے مقامات میں فرمایا کہ علی کا نفسی، امیر، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل میرے جیسے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کی وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، اور ہارون کو بنی اسرائیل میں حق طاعت تھی، حق ایمان تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت واجب تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی طاعت واجب تھی. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی، الفاظ نہیں آتے، ہارون و موسیٰ کا رشتہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے شریعت موسیٰ میں ہارون کا کیا مقام ہے، یہ نہیں آتا، یا ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ان نصوص کے ساتھ اجازت دیں، منزلت وہی ہے بھائی، ہارون پہلے وفات ہو گیا، منزلت تو وہی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نہیں فرمایا کہ منزلت کی بات کہ منزلت ہارون قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جانشین اخلفنی فی قومی. اس کے علاوہ نہ صرف خلیفہ ہے، نہ صرف خلیفہ شریک ہے، واشرکہ فی امری، ان کے حیات میں حق اطاعت ہے یا نہیں؟ ہارون علیہ السلام کو قوم پر شریک ہے موسیٰ علیہ السلام کے، ختم بات. اگر زندہ رہتے، اگر شریک ہیں، حق اطاعت حق ایمان ہے، تو موت کے بعد یہ ختم نہیں ہو جاتی. اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہارون علیہ السلام زندہ رہتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ نہیں، یہ سب باطل ہو جاتا ہے. پرانی آیات، ٹھیک ہے نا؟ وہی منزلت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کی شریعت میں حاصل ہے، وہی منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. ان نصوص کے بعد پھر عقل کی بات ہے. میں نے عقل کی بات کیا نا کہ عدم النص اللہ کی، آپ میری بات کے جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے نص نہیں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا. اور بھائی یہ کیسا دین کامل ہے؟ پھر مجھے اس بات کا جواب دے دو، یہ کیسا دین کامل ہے؟ ایک طرف سے ادعا یہ ہے کہ دین کامل ہے، دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں کہ نص ہی نہیں کیا. تو نص موجود ہے، نص موجود ہے. حدیث ثقلین اگر چاہیے تصحیح کرنا، میں بھی تصحیح کر لیتا ہوں. آپ مجھ سے مانگیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ صحیح نہیں ہے، متواتر نہیں، میں بھی اب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ متواتر ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے کہہ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو. تو نص موجود ہے. اور ابو بکر کی خلافت پہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے خلافت میں یا نہیں ہوئی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ خود انہوں نے مانا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. ان کی طاعت ہر مسلمان پہ واجب جیسے میری طاعت واجب ہے، اور ان کی معصیت ہر مسلمان پہ حرام جیسے میری معصیت حرام ہے. اور یہ حدیث ثقلین کا ہاتھ اٹھا کے حدیث ثقلین پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مولا ہیں آپ کے، اور جیسا میں آپ کا مولا ہوں. تو ان کے امامت پہ نص اور عدم نص ہونا خود دین کی تکذیب ہے، عدم نص ہونا بذات خود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن اقدس سے ہم یہ لاپرواہی کا، کامیڈی کا، یہ بے وقوفی کا، جہالت کا، یہ سب دبے ہم دھوتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے نص کیا ہے.
تنصیص کیا ہے امامت پر، اور نص ثابت ہے. اچھا، اور نص کس کے لیے ثابت ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے، دوسرے کی خلافت پہ نص ہے. ایک شخص کی جیسے ابو بکر ہے، اس کی عدم ایمان پر قرآن میں آیات موجود ہے. سورہ حجرات، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کل ایمان ہونے میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بہرحال دیکھیں، پھر آپ کہتے ہیں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں عزیزو، ایک شخص کو اللہ اور نبی، مسلمانوں کا بادشاہ، ایمان کا شہنشاہ، مسلمانوں کا امام نصب کرتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی ایسی نہیں ہے. بلکہ اس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت دیں، ابو بکر کو کوئی عہدہ نہیں دیا ہے. بات کر رہے ہیں یہ بات کہ ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم عہدہ نہیں دیا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی بحث نہیں ہے، یہ بحث نہیں. یہ اجازت دیں، یہ بہت عمدہ بحث ہے. اگر یہ قابل اعتماد ہوتے، ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ کبھی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس لشکر میں بھی ہوئے، وہ ہمیشہ ان کو امیر بنایا، اس لشکر کا کمانڈر بنایا. ٹھیک ہے نا. غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے، جو سب سے لمبا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سب سے زیادہ مدینے سے دور ہوئے وہ غزوہ تبوک ہے. دور گئے، وہ روم کے بارڈر پہ گئے. ٹھیک ہے نا. اور اسی وقت سورہ براءت نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کے آیات نازل ہوئے ہیں، جس میں منافقین کی بہت شدید مذمت ہے کہ یہ جنگ میں نہیں نکلنا چاہتے اور یہ مدینے میں رہ کے بغاوت کرنے کے چکر میں. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ صرف چھوڑا ہے اپنے پیچھے، اور وہ بھی اس کام کے لیے کہ کسی اور سے وہ کام سنبھالا نہیں جاتا تھا، مدینے کے احوال. اگر حدیث صحیح ہے، آپ کے علماء سب مانتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہے، اس کے رجال سے قاطع، تو وہ حجت ہوا کرتی ہے. اس کو رد کرنا متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہونی چاہیے، متن کے لحاظ سے بھی وہ صحیح ہونی. متن میں یہ کہ لوگ بھاگ گئے، اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی آیت ہے قرآن کے نہیں بھاگ میں سکتے؟ بتاتا ہوں نا، پہلے بھی بھاگے تھے نا، سن لینا، وہ پہلے بھی بھاگے تھے نا احد میں. اب دکھائیں تاریخ میں ابو بکر کے اس نے کوئی بہادری، اس نے کافر کے ناک سے خون بہایا ہو، اس نے پتھر پھینکا ہو، آپ نے دکھائیں مجھے. یہ کسی کو یہ کوئی اصولی مقدمہ ہے، متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، کیونکہ ابو بکر عمر کی تاریخ میں کوئی شجاعت دلیری کا کوئی واقعہ نہیں ہے. آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن کہتے ہیں کہ متواتر نہیں ہے. آپ کا صرف یہی ہے، یہی فرار ہے نا، بہانہ یہی بنایا آپ نے. لیکن ایک ہے رسول اللہ کی نسبت اور بہادری کوئی دکھائیں. پر آپ چلیں، آپ ابو بکر کی بہادری دکھائیں خبر واحد سے. آپ ہماری جو صحیح حدیث نہ مانے، متواتر ہماری نہ مانے، آپ اپنی متواتر دکھائیں. ان کی کوئی بہادری ہمیں دکھائیں. میں نے دکھایا نا، میں نے دکھایا وہ بھاگ گئے. پچھلے ہفتہ میرا تقریر ہے اس میں. آپ اس طرح روایتیں لائیں گے تو ناسبی بہت سی روایتیں لاتا ہے مولا علی کی. ہم ہر حدیث کا جواب دیں گے ہمارے کتب سے. ہمارے کتب سے جو بھی حدیث لا دو گے، ہم اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. یا تو وہ سچا ہے، خلیفہ جانشین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہے تو ہمیں دلیل دکھائیں قرآن سے، سنت سے، کہ کہاں پر اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانشین بنایا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا. ٹھیک ہے نا. اب پھر اس کے باوجود آپ خود کہتے ہیں اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ خلیفہ اس نے کہلوایا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. آج بھی آپ اس کو خلیفہ کہتے ہو. اب اس نے جو ہے، اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، اس کی دلیل ہمیں تواتر کے ساتھ دکھاؤ. اگر دلیل تواتر اجازت ہے. اگر دکھا نہیں سکتے، اس کے برعکس ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے علماء کا اجماع ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. ہم اس کے برعکس کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ دکھا نہیں سکیں گے، لیکن ہم اس کے برعکس آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ ہماری اجماع ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے.